بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، صدق اللہ العظیم۔ آج سے 1500 سال پہلے تک تمام دنیا کے اندر ایک قانون نافذ تھا کہ انسانوں کے لیے عبادت کرنا لازمی تھا اور اس پر ان کو کامیابی ملتی تھی دنیا کی آخرت کی۔ آج سے 1500 سال سے پہلے آسمانی حکم بدلا، آسمانی حکم بدل گیا اور بدل کر کے ساری انسانیت کے لیے ایک حکم آیا، وہ قیامت تک رہے گا کہ آپ پڑھتے رہو اللہ کا نام لے کر اور لکھتے رہو اللہ سے ڈر کے۔ لکھنا اور پڑھنا یہ دو حکم آئے، اب قیامت تک یہی دو حکم چلیں گے۔ انسانیت کی کامیابی پڑھنے اور لکھنے پر ہے، لیکن اس میں ایک شرط لگائی گئی ہے، اقرأ وربک الاکرم، کہ تم اپنے پروردگار کو یاد کر کے لکھو اور پڑھو۔ خالی علم حاصل کریں گے اور خالی لکھتے پڑھتے رہیں گے، اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو آپ نے ابھی یہاں سنا کہ آج دنیا میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں یہ سب ایجوکیٹڈ لوگ کر رہے ہیں، اور نئے نئے جرائم، نئے نئے انسانیت کو تباہ کرنے کے راستے آج جتنے بھی پیدا ہو گئے ہیں یہ سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ فلسطین میں لاکھوں انسانوں کو مار دیا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ جبکہ امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ ہم پڑھے لکھے ہیں، علم تو سب سے زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ جرائم یہی لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے علم کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی کہ اللہ کا خوف ہو۔ اگر خوف خدا نہ ہو تو آپ کا علم، آپ کا گریجویٹ بننا، آپ کا ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا کوئی کام کا نہیں ہے۔ آپ نے ابھی سنا مریض مر جاتا لیکن مشینیں لگی بھی رہتی، ڈاکٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی مشینیں چالو رہی تو پیسہ زیادہ آئے گا، تو خوف خدا کا کہاں رہا یہ؟ جب تک کہ آپ کوئی مریض اگر مر گیا تو ڈاکٹر اس کو اٹھانے نہیں دیتا جب تک کہ اس کی فیس ادا نہ کریں گے۔ کہاں انسانیت رہی؟ خوف خدا کہاں رہا؟ اس وجہ سے 1500 سال پہلے جو حکم آیا اس انسانیت کی خاطر کہ وہ پڑھنا بھی ضروری، لکھنا بھی ضروری، لیکن خوف خدا کے ساتھ۔ اقرأ بسم ربک الذی، یعنی اللہ کا نام لے کر پڑھو، اللہ کا نام لے کر لکھو۔ لکھنا پڑھنا یہ سب سے بڑی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھے۔ اگر اس کے بغیر ہمارے کئی ڈاکٹر، انجینئر، بہت سارے لوگ جو غلط کام میں لگے ہوئے ہیں، جرائم بہت بڑھ گئے ہیں، ہمدردی نام نشان نہیں رہا۔ دواخانوں میں آج دواخانے ہمارے جو مردہ خانے بن گئے ہیں، صرف اسی لیے اس کی فیس بڑھائی جاتی ہے کہ بس اس کی مشین لگی بھی ہے، فیس بڑھتی رہتی ہے۔ یہ عجیب سسٹم آج کل کے زمانے کا، آج کل کی تعلیم عجیب ہو گئی ہے۔ ابھی گزشتہ جمعہ میں نے خطبہ جو دیا اسی سلسلے میں دیا ہے۔ یہ فاروق صاحب نے آج ایک تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے ناندیڑ کی تاریخ میں۔ میں تقریباً 3 سال سے بول رہا ہوں ہر جمعہ میں کہ یہ جو روڈ ہے، یہ دیگلور ناکے سے لے کے یہ جو ہے برج تک، رات بھر ہمارے نوجوانوں سے آباد ہے۔ آخر یہ کیسا؟ آپ ناندیڑ کے 50 محلے جا کر کے دیکھو، 9 بجے کے بعد کوئی محلے میں بچہ نظر نہیں آتا۔ خصوصاً جو ٹیویشن کی لائن ہے بھاگیہ نگر، آپ دیکھو 9 بجے تک بچہ نظر آئے گا، 9 بجے کے بعد کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور ہماری یہ لائن وہاں سے لے کے وہاں تک رات بھر آباد ہے۔ ماں باپ کس کو دیکھ رہے؟ اپنی اولاد کو نہیں دیکھ رہے۔ یہ بہت بڑا
نقصان ہو گیا ہمارا کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم میں پڑھنے لکھنے میں لگائیں. پڑھنا لکھنا تو رہا ہی نہیں ہمارے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر میں سمجھتا ہوں 10-10 لاکھ کا زیور ہے. 5 لاکھ 10 لاکھ کا زیور کس کے گھر میں نہیں ہے؟ اور 10-10 لاکھ کا فرنیچر ہے گھروں میں. گھر میں کپڑے کتنے ہیں جوڑے؟ 50-50 جوڑے ہیں. لیکن ان گھروں میں 1000 کی کتابیں ڈھونڈو نہیں ہیں. کتابوں سے شغف ہی نہیں رہا. پڑھنا لکھنا بغیر کتاب کے نہیں ہوتا. میں امت کے نوجوانوں سے جو ہماری ملت کا سرمایہ ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں میں اخلاق ہیں، کردار ہیں. اگر ان کے پاس جائیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سامنے سے گزرے تو سلام کرتے ہیں. نوجوانوں میں بہت ہی اخلاق کردار ہیں، لیکن وہ ایسے مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، آج کل ہمارے نوجوانوں میں ہاتھ میں جو موبائل ہے اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ماں باپ 50-50 ہزار کا موبائل نوجوانوں کو دلاتے ہیں اور ماں باپ یہ نہیں دیکھتے، خالی اس میں خوش رہتے ہیں کہ میرا بچے کے ہاتھ میں 20,000 کا نوجوان ہے، 20,000 کا موبائل ہے. لیکن وہ 20,000 کے موبائل سے کیا کر رہا وہ؟ اس کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو رہا، اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اس کو موبائل دیکھتے دیکھتے گٹکے کی عادت ہو گئی. گٹکا، یہ گٹکے نے نوجوانوں کی صحت برباد کر دی. ہزاروں نوجوان، ڈاکٹروں کی شکایت ہے کہ نوجوانوں کی صحت برباد ہو گئی ہے گٹکوں کی وجہ سے اور موبائل کی وجہ سے. ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا. ہم کو تعلیم کو اگر اختیار کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے موبائل کو اپنے نوجوانوں کے ہاتھ سے لیں اور ان کے ہاتھ میں قرآن تھما دیں. ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھ میں بجائے موبائل کے جو ہے دوسری چیز دیکھنا چاہتا ہوں، کمپیوٹر دیکھنا چاہتا ہوں. مسلم نوجوانوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو اور ایک ہاتھ میں قرآن ہو. یہ ملک کے موجودہ وزیر اعظم نے کہا تھا. کس قدر بڑی بات تھی وہ. میں چاہتا ہوں کہ مسلم نوجوانوں کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو اور ایک ہاتھ میں قرآن ہو. یہ موجودہ وزیر اعظم کا کہنا ہے. یہ ہم کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں قرآن چھوڑ کر کے. ایک کتاب ہمارے گھروں میں نہیں ہے. 10-10 لاکھ کا فرنیچر ہے. ماربل کے سنڈاس بنے ہوئے ہیں گھروں میں. بہترین فرنیچر، بہترین جو ہے بستر لگے ہوئے ہیں. غریب سے غریب گھروں میں مال پڑا ہوا ہے. کیا 3 تولے سونا کسی کے گھر میں نہیں ہے؟ ہر غریب کے گھر میں ہے، لیکن اس کے گھر میں ایک کتاب ڈھونڈو نہیں ملتی. امت کے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گیا. اللہ نے امت کو چھوڑ دیا. بہت تباہی کے دور سے ہم لوگ گزر رہے اس وقت. ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا اور بار بار ہم کو پڑھنے لکھنے کی عادت ڈالنا پڑے گی. میرے عزیز دوستو، آج زمانہ تیزی سے گزر رہا. جس تیزی سے زمانہ گزر رہا، اس کے زیادہ تیزی سے ہمیں پڑھنے لکھنے کی طرف بڑھنا پڑے گا. تو ہم زمانے کو کیچ کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. ورنہ ایسا دور جو ہمارے لیے گزر رہا، بہت تاریک دور سے ہم گزر رہے اور بڑی غفلت میں ہم گزر رہے. ہمارے طلباء اور طالبات اپنی زندگی کو سوچیں. وہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا، میڈیکل میں جو ہے جانچ کرائی. ایک مرتبہ 29 طالبات میڈیکل میں پڑھ رہے ہیں اور لڑکوں کو ڈھونڈا تو 11 لڑکے میڈیکل میں تھے. اب 29 لڑکیوں کو 11 صرف بچے مسلم، باقی لڑکیوں کو کہاں سے ڈاکٹر لا کے دو گے؟ امت کے نوجوان ہماری قیمتی سرمایہ ہے اور ہماری زندگی کی تمنا ہے ان سے. ملت اور اسلام ان کے سر پر کھڑا ہوا ہے. ان کو اسلام لے کر کے چلنا ہے. انسانیت کو صحیح راستہ بتانا ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا نہ کریں گے تو مستقبل میں آپ کو زمانہ یاد نہیں کرے گا.
اور آپ ایک گزری ہوئی قوم کی طرح سے ہو جائیں گے۔ آج سے 1500 سال پہلے جو حکم آیا، اب یہ قیامت تک یہی حکم چلے گا۔ آپ پڑھنا لکھنا رکھیں لیکن اللہ کو یاد کر کے اور قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کے۔ ساری انسانیت کو ہم نے گلے لگایا، دنیا کی انسانیت کو ہم نے علم دیا، دنیا کی انسانیت کو ہم نے تہذیب و تمدن دیا، دنیا کی انسانیت کو اخلاق سکھائے ہم نے، جو آسمانی حکم سے آتے تھے اور جو ہمارے بڑے کرتے تھے۔ اور ہماری ایک تاریخ، زرین تاریخ ہے دنیا کے اندر، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا ہمارا نوجوان ہماری تاریخ کو نہیں جانتا۔ اس ملک کو ہم نے 1000 برس سنوارا ہے، 1000 برس سنوارے ہم نے، اور اس ملک کی آزادی کے لیے 50,000 علماء پھانسی پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے۔ ہم نے اس ملک کی خاطر یہاں کے رہنے والوں کو ہم نے محبت سے گلے لگایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک سے محبت کا اظہار کیا تھا، اور آپ نے تمنا ظاہر کی تھی اس ملک کی خاطر۔ یہی ملک ہے جہاں سے دنیا کے اندر توحید چلی، یہ اسی ہندوستان سے توحید کی امانت ہندوستان سے چلی ہے۔ دنیا کے اندر خانہ کعبہ سے، مکے سے توحید نہیں چلی، توحید کی امانت اس ملک سے چلی ہے، ہندوستان سے دنیا میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری انسانیت کو توحید بتایا، کہا کہ ایک خدا ہے۔ مکہ مکرمہ سے توحید نہیں، حالانکہ مکہ مکرمہ اللہ کا گھر ہے۔ اس ملک کی اہمیت ہے دنیا کے اندر، اس کا محل وقوع ایسا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے کہ اس ملک کے اثرات پوری دنیا پہ پڑتے ہیں، ایسا اس کا محل وقوع ہے۔ ہمیں اس ملک کی ہم نے 1000 برس خدمت کی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے اس ملک کو دیا ہے۔ آج بھی عالیشان عمارتیں امت مسلمہ کی کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج کا نوجوان یہ اپنی تاریخ کو یاد کرے کہ کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں نے اس ملک کو قربانی دی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بہت خوشی کی بات ہے کہ آج اتنے کثیر تعداد میں طلبہ اور طالبات جمع ہیں۔ یہ ہمارے فاروق صاحب کا ایسا کارنامہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ ساز ہے۔ آج تک ایسا کوئی کارنامہ کسی نے نہیں کیا کہ قوم کو علم اور تاریخ کا راستہ بتا دے۔ میں تمام اہل علم سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں، اور میں ہر جمعہ کو جو بیان دیتا ہوں یہاں سے، یہ ساری باتیں میں نے ابھی گزشتہ جمعہ میں عرض کر دیا تھا یہاں پہ، اور لوگوں نے بڑے شوق غور سے سنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا علم کے بارے میں، آپ نے اس وقت جو کہا تھا کہ چین جا کر علم حاصل کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سعد ابن ابو العاص، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے جنگ یرموک لڑی اور سیدھا چین پہنچے، حضرت سعد ابن ابو العاص۔ آج ان کا مزار چین میں ہے، حکومت اس کی حفاظت کرتی ہے چین کے اندر۔ وہ جس وقت پہنچے تھے وہاں کے بادشاہ نے ان کا استقبال کیا، اور آدھا چین ایمان لایا تھا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے بارے میں باتیں بتائی، اور اس پر صحابہ نے عمل کر کے بتایا۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ امریکہ کو کولمبس نے نہیں دریافت کیا، امریکہ کو صحابہ نے دریافت کیا ہے۔ بحر الکاہل پار کر کے امریکہ پہنچے ہیں صحابہ۔ جس وقت کولمبس گیا وہاں اس وقت اذانیں اور نمازیں ہوتی تھی۔ یہ ہمارے اندر علم کی ایسی جستجو دنیا کے اندر تھی۔ میں ہمارے طالب اور طالبات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو سوچے، اپنی تاریخ پڑھے، ہم نے کیا انسانیت کی خدمت کی ہے۔ ہمارے ذمے انسانیت کی خدمت ہے، ایک اللہ کو ماننا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو پیدا کیا۔
اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ انسانیت کی خدمت کر سکے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیہ، عبادت کے لیے فرشتے کم نہیں تھے، لیکن انسان کو کیوں پیدا کیا فرشتوں سے افضل؟ اس لیے کہ انسان کے سینے میں دل ہے، یہ دھڑکتا ہے انسانیت کی خاطر، دنیا کی مخلوق کا درد انسان کے سینے میں رہتا ہے، اس وجہ سے انسان کو پیدا کیا۔ بہرحال